نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب یعنی تلاوت قرآن کے آداب سیکھنے، سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو اس کا ادب ہے، قرآن مجید کی تلاوت ذوق اور شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے، اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے محبت خدا سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ بہت زیادہ پڑھنا، ایک دن میں 3 سپارے ختم کرنا، 5 یہ مطلوب نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں یا 10 پارے پڑھیں، یا آپ 1 رکوع پڑھیں یا 3 آیات پڑھیں، کم از کم تو اسے دل لگا کر پڑھیں۔ جیسا کہ ہمارے گروپوں میں سکھایا جا رہا ہے، تجوید کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے اس کے زیر زبر کو دیکھ کے اور اس کے مفہوم کو سمجھ کے پڑھیں، تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو اس کا آداب ہے، اکثر اور بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ آپ کو جیسے ٹائم ملے، قرآن آپ کی دسترس میں ہر وقت ہونا چاہیے، قریب ترین جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، پاک جگہ پہ ہو، تھوڑی سی عام جگہوں سے علیحدہ اس کی تھوڑی جگہ ہو، لیکن جیسے ہی آپ کو وقت ملے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ بریک لگائیں، سستائیں، یا آپ کے پاس ٹائم بچ جائے، تو بجائے آپ یہ کہ آپ انسٹاگرام اور فیس بک اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں، آپ فوراً اپنا قرآن اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے، تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، کیونکہ آپ اس عبادت میں انوالو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں، کروانی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی مشغولیت میں اس میں وہ سب آ جاتا ہے نا، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو قرآن سکھا رہے ہیں، جو قرآن ترجمہ کر رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، جو قرآن لکھ رہے ہیں، جو اس کے اشاعت میں ملوث ہیں، جو اس کو لکھنے میں مشغول ہیں، اور جو پڑھنے میں، سیکھنے میں اور سکھانے میں، سننے میں، سنانے میں، حفظ کرنے میں، کروانے میں۔ اب یہ لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ وہ لمبی دعائیں مانگے، یا ان کی بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں چلتے چلتے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ تو آپ کا کرم ہوگا، تو بن مانگے یعنی ان کے دلوں میں بھی بعض دعائیں رہ جاتی ہیں، تو وہ بھی قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ ان کو دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کا بہترین تعلق ہے، اور اس میں اللہ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو انسان کو دل چاہیے نا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میں سنوں میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب نے کیا لکھ کے بھیجا ہے، میرے رب کی طرف سے ایک لیٹر ہے، میں اس لیٹر کو کھولوں، دیکھوں میرا رب مجھ سے کیا امید رکھتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، میرا رب مجھے کیا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ترمذی کی روایت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کے اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنایا، نبی کی امتی میں سے بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور قرآن آپ کے ہاتھوں میں کھلوایا۔ اس کی قدر کیجئے، اسے پڑھیے، خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، یہ اس کے آداب میں شامل ہے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت تھی۔ تیسرا جو اس کا ادب ہے، قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے،
لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوش الہانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی ڈھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ جو بھی آتا ہے اس لیے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں لوگ اس طرف ان کا ذہن مائل ہو۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہے کہ انسان چاہے کہ اس سے لوگ میرے بہت سے گرویدہ ہوں، میری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ میرا ہی قرآن لوگ سنیں اور میں بڑا دیندار ہوں، اس کا سکہ نہ بٹھائیں۔ ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ آپ کی جیسی آواز ہے، جیسا بھی آپ کی عمر ہے، جیسا بھی آپ کا علم ہے، سیکھیں، سکھائیں، ہدایت لیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ چوتھا جو اس کا آداب ہے وہ تلاوت سے پہلے طہارت اور نفاست کا پورا اہتمام کریں۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ کو ویسے بھی اپنا گھر، اپنا بستر، اپنے کپڑے، اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے اور باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو لوگوں پہ میں نے وضو کے جو آداب میں بتایا تھا، کبھی شیطان اٹیک نہیں کرتا۔ شیطان اس انتظار میں رہتے کہ جب آپ بے وضو ہوں تو شیطان فوراً آپ پہ اٹیک کرے۔ تو یہ جو کلام ہے اللہ کا، اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ ایک لیٹر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کتاب ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں تو باوضو ہو کے احترام کے ساتھ اور پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ پھر اس کا احترام جو پانچواں اس کا آداب ہے، تلاوت کے لیے بھی قبلہ رخ دوزانو ہو کر بیٹھیں اگر آسانی ہو، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے اور آپ کی جگہ ایسی ہے کمرے کی، اور بڑی انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ اور کچھ لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو صاف رکھتے ہیں، وہاں جائے نماز بچھی رہتی ہے اور ریل یا ایسی چیز پڑی رہتی ہے جس پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، تو بڑے اچھا لگتا ہے کہ وہاں دل بھی چاہتا ہے کہ ایک طرف بیٹھ کے عبادت کی جگہ آرام سے میں قرآن پڑھوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، جیسے ہم ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اپنے گھر میں ایسا ڈیسک، ایسا ٹیبل، ایسا کارنر جس پہ آپ قرآن رکھیں، اسے خوبصورت سجا بھی دیں، وہاں لگا بھی دیں کہ یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے، تو ذرا محبت سے پڑھیں، سلیقے سے پڑھیں، خوشی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر چھٹا ہے تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیں۔ حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی آوازوں اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ اگر آپ کی تجوید ٹھیک نہیں، آپ نے بہت بچپن سے پڑھا یا آپ نے اس طرح پڑھا جیسے اردو تلفظ ہوتا ہے یا پنجابی تلفظ ہوتا ہے یا پٹواری تلفظ کے ساتھ، تو ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آغاز کریں، انجام تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے۔ اور اگر اس سے پہلے ہمیں رب نے اپنے پاس بلا لیا تو کم از کم نیت لکھی جائے گی کہ آپ اس کے کلام کو اب ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو تجوید اور ترتیل کے ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مختلف گروپوں میں اس پہ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے اور یہ کام اس طرح کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے۔ کچھ لوگ دن میں 3 پارے 5 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہ ان کی تجوید ٹھیک ہوتی ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آیت کہاں ختم ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، ایک بات کو دوسری بات میں گڈ مٹ کر دیتے ہیں، اس کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قاف اور کاف میں کتنا فرق ہے، ہا اور سا میں کتنا فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، بالکل مطلب بدل جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو گد عطا کیا، جبکہ کوثر ہے، سا لگتا ہے تو وہ حوض کوثر کا ذکر آتا ہے، تو عربی میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پہ یعنی دل مبارک، دل عطر پہ قرآن نازل کیا، اور ہم اسے قلب کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ کتا آ جاتا ہے اس کا مطلب۔ تو پلیز تجوید کے ساتھ ضرور قرآن سیکھیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کہہ لیں، یہ نصیحت ہے میری یا وصیت کہہ لیں، آپ اس کو زندگی میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ ہم بہت کفر کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں،
بہت زیادہ ہماری مسٹیک ہوتی ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دل میں 5 باریں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. اب میں جب بچیوں کو سکھاتی ہوں، الحمدللہ بہت محنت کر رہی ہیں، لیکن میں نے بارہا کہتی ہوں کہ یہ حروف مدہ ہے، یہ حروف لائن ہے، اور زبر کی آواز اور کھڑے زبر کی آواز اور مد کی آواز میں فرق ہے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، الف لگانے سے فرق پڑتا ہے. الف نہ لگا تو ایک ہوتا ہے، الف لگ جائے تو 2 ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم 1 کو 2، 2 کو 4 بنا کے چل رہے ہوتے ہیں قرآن میں. تو پلیز یہ ضرور زندگی میں سیکھیے گا. آئی ہوپ کہ آپ میری اس بات پہ توجہ دیں گے اور آپ زندگی میں تجوید کے ساتھ قرآن ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الہانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا. تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو پھر جلدی کس چیز کی ہے؟ افراتفری نہ ڈالیں، اسے زیادہ نہ پڑھیں، اسے کم پڑھیں، لیکن اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں. پھر اس کا 7واں آداب ہے، نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے. خدا کی ہدایت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے تاکہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک ضرور پہنچے. ہاں، جماعت کی نماز جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اونچا پڑا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی یہی کہا گیا کہ بہت زیادہ اپنی آوازوں کو بلند مت کیجیے. تو ابھی آج کے لیے 7 آداب کافی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ کو 7 آداب بتاؤں گی. آداب تو اس کے بہت زیادہ ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سی چیزیں ہم کوٹ کریں، اور ہم الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ابھی آپ انہی کو رپیٹ کریں آداب کو، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ کو بتاؤں گی کہ مزید اس کے آداب کیا ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.